اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افبعذابنا یستعجلون افرأیت ان متعناہم سنین۔ اب یہاں سے جو ہے پچھلی آیت میں بات چل رہی تھی کہ کفار و مشرکین جو ہے کہتے تھے کہ ہمارے اوپر جو ہے جلدی سے عذاب لے آؤ، تو قرآن نے کہا کہ کیا یہ لوگ جو ہمارے عذاب کا جو ہے جلدی مچا رہے ہیں، جلدی کر رہے ہیں۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ افرأیت، بھلا بتاؤ کہ اگر ہم ان لوگوں کو متعناہم سنین، کئی سالوں تک جو ہے عیش و آرام کا سامان مہیا کر دیں، دے دیں، یعنی کہ کفار و مشرکین کو ہم جتنا بھی عیش و آرام کی جو ہے سامان دے دیں، ہر چیز جو ان کو عطا کر دیں، پیسہ دے دیں، اور گھر بھی اچھا ہو، خوب عیش کی زندگی گزارے، تو ثم جاءہم، پھر ان کے پاس جو ہے وہ عذاب سامنے آ کے کھڑا ہو جائے، ما کانوا یوعدون، جس کا وعدہ ان لوگوں سے کیا جا رہا ہے، ان لوگوں سے کیا گیا تھا۔ ما اغنا عنہم، تو جو سامان ان کو ہم نے عیش و آرام کے لیے مہیا کیا تھا، دیا تھا، تو ما کانوا یمتعون، تو یہ سامان جو ہے ان کو عذاب کے وقت جو ہے کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتا ہے۔ اس کا آسان ترجمہ یہ ہے کہ اگر ہم دنیا کے اندر یہ سمجھتے ہیں کہ پیسے آ گیا، اچھا گھر بن گیا، اور ہمارے اوپر کوئی مصیبت، کوئی جو عذاب نہیں آ رہا ہے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم کو خوب دے رہا ہے، اللہ ہم سے خوش ہے۔ نہیں، یہ جو عیش و آرام کا سامان اللہ تعالی دے رہے ہیں، تو یہ مت سمجھیے کہ اس سے جو ہے ہم بچاؤ کر لیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ جب ہمارے سامنے عذاب آئے گا تو پیسے کے ذریعے سے ہم اس کو ہٹا سکتے ہیں، یا کسی گھر میں جو اچھے سے روم میں گھر کے اندر پیک ہو جاتے ہیں تو ہمیں موت نہیں آئے گی۔ ایسا کچھ نہیں ہے، عذاب آئے گا تو سب کے سب جو ہے اس میں مارے جائیں گے، اور اس وقت ان کو جو عیش و آرام کا جو سامان ہے اس کو جو ہے فائدہ نہیں پہنچا سکتا ہے۔ جیسے کہ کل پرسوں جو ہے ہم موبائل میں دیکھ رہے تھے، مائیکل جیکسن کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا شاید۔ اس نے اپنی زندگی میں جو ہے ایک نجومی جو ہوتا ہے، جو ہاتھ دیکھ کے بتاتا ہے، غیب کی بات ہے، تو انہوں نے نجومی کے پاس گیا اور کہا کہ بتلائیے کہ ہمارا جسم ہم جو اتنے کالے ہیں، تو کیا ہم گورا ہو سکتے ہیں، ہم سفید ہو سکتے ہیں، خوبصورت بن سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو نجومی نے کہا کہ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہے، جو انسان پیدائشی کالا ہے وہ کالا ہی رہے گا، چاہے وہ بولتے ہیں نا کہ کوا اگر کتنا ہی چونا لگا لے وہ کالا ہی رہے گا۔ تو مائیکل جیکسن نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ کیا ہم 150 سال زندہ رہ سکتے ہیں کہ نہیں رہ سکتے ہیں؟ تو نجومی نے کہا کہ یہ کبھی نہ ہوا نہ کبھی ہوگا، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو انہوں نے چیلنج کیا کہ ہم تمہارے سامنے جو ہے 10 سال یا 5 سال کے بعد ہم تمہارے سامنے آئیں گے اور ہمارا چہرہ خوبصورت ہوگا، پھر ہم چمکتا ہوا ہمارا چہرہ ہوگا۔ اس نے کوشش کیا تو اس نے پلاسٹک سرجری کرایا۔ کیا کرایا؟ پلاسٹک سرجری، خوبصورت بن گیا، بال بھی دم لڑکی کی طرح رکھنے لگا۔ پھر اس کے بعد پتہ چلا کہ جب یہ کی خواہش یہ تھی کہ ہم جو ہے 150 سال زندہ رہیں، تو اس نے کیا کیا، اپنے پاس جو ہے 12 ڈاکٹر اپنے پاس رکھتے تھے، وہ چاروں طرف ان کے گرد گھومتا تھا، 24 گھنٹہ ان کے پاس 12 ڈاکٹر ہوتے تھے۔ ایک چھینک بھی آتی تھی تو ڈاکٹر کے اوپر جو کہتے تم کیسے ہو، میں چھینک کیوں آئی، تو ڈاکٹروں کے اوپر جو ہے اس کے اوپر بولتا تھا۔ اور اس نے اپنے گھر کے اندر جو ہے ایک آکسیجن کا جو ایک روم بنایا تھا کہ ہم باہر نہیں سوئیں گے، اے سی بھی نہیں لگے، ایک آکسیجن چیمبر بنایا تھا، اس کے اندر ہم سوئیں گے تاکہ ہمیں جو ہے کوئی بھی آکسیجن ہمارے بدن میں نہ آئے۔ معلوم چلا کہ جو ہے اتنے سارے احتیاط کرنے کے باوجود جو ہے اللہ نے ان کو جو 50 سال کی عمر میں 25 جون کو اور 50 سال کی عمر میں اس کی موت آ گئی، جبکہ وہ کیا کہتا تھا کہ 120 سال زندہ رہیں گے۔ اپنے آپ کو اتنا بچایا، جب بھی وہ لوگ سے ملتے تھے تو ہاتھ میں وہ گلفز لگاتے تھے، ماسک لگا کے نہیں باہر نکلتے تھے، لیکن اللہ نے دیکھی کیا، تو جب موت آتی ہے نا تو 30 منٹ کے اندر جیسے ہی اس کو کچھ بدن کے اندر سانس لینے میں تکلیف ہو رہی تھی، تو آدھے گھنٹے کے اندر کئی ملکوں کے ڈاکٹر ان کے پاس آ گئے دیکھنے کے لیے کیسے کیا ہوا نہیں ہوا۔ تو بتایا جاتا ہے کہ 30 منٹ کے اندر، آدھے گھنٹے کے اندر جو اس کی موت ہو گئی۔ کتنے پیسے تھے، لاکھوں کروڑوں روپیہ تھا، کہتا تھا کہ ہم 120 سال زندہ رہیں گے، معلوم چلا کہ 50 سال میں دنیا سے چلا گیا۔ تو پیسہ کو جو ہے کوئی کام نہیں آیا۔ تو وہی کہہ رہے ہیں کہ جب ان کے سامنے عذاب پہنچے گا
تو ان کے پاس جو سامان ہے عیش و آرام کی زندگی جو ہے اس کا جو ہے کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتا عذاب۔ آگے فرمائیں کہ وَمَا أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنذِرُونَ کہ ہم اس دنیا کے اندر کسی بھی بستی کے لوگوں کو بستی کو ہلاک و برباد نہیں کرتے ہیں الا مگر یہ کہ ہم ان کے بستی میں ان کے علاقے میں کوئی ڈرانے والے کو موجود رہتے ہیں یا ہم ان کی بستی کے اندر کوئی ڈرانے والے کو بھیج دیتے ہیں۔ یعنی کسی کی بستی کے اندر کوئی بھی علاقے کے اندر اس وقت تک عذاب نہیں آتا جب تک کہ پہلے ہم ان کے بستی کے اندر کوئی ڈرانے والے کو نہ بھیج دیں۔ جیسے کہ پہلے کے زمانے میں دیکھ لی ہر نبی ہر بستی میں آئے، نبی کے آنے کے بعد لوگوں کو ڈرایا گیا، کئی سال کے بعد لوگ نہیں مانتے تھے، اس کے بعد ان کے اوپر عذاب آتا تھا۔ تو وہی کہہ رہے ہیں کہ وَمَا أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ ہم نے کسی بھی بستی کو ہلاک نہیں کیا مگر لہا منذرون ان کے درمیان ہم نے ڈرانے والوں کو بھیجا ہے، نبیوں کو بھیجتا رہا ہے۔ اور نبی کے بعد جو علماء کرام ہے، یہ چند جو لوگ ہیں ملے جلے جو لوگوں کو دعوت و تبلیغ والا کام کر رہے ہیں، یہی لوگ ہیں جو لوگوں کو ڈراتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم کسی بستی کے اوپر عذاب نہیں ڈالتے۔ آگے فرمائیں کہ ذکر تاکہ یہ لوگ نصیحت کو سنیں، تاکہ یہ علماء کرام نصیحت کریں، لوگوں کے سامنے قرآن و حدیث کی باتیں کریں۔ اور آگے فرمائیں کہ وما كنا ظالمین اور ہم ایسا نہیں ہے کہ ہم لوگوں پر ظلم کریں۔ کیا مطلب؟ ایسا نہیں ہے کہ ہم اس بستی کے اندر کسی کو جو ہے ڈرانے والے کو نہ بھیجیں، اس سے پہلے ہم اس میں جو عذاب دے دیں، ایسا نہیں ہم کر سکتے ہیں، ہم کسی کے اوپر ظلم نہیں کر سکتے۔ آگے فرمائیں کہ وما تنزلت به الشیاطین اب جو ہے یہاں پہ کفار مشرکین یہ کہتے تھے کہ یہ جو قرآن جو نازل ہو رہا ہے ایسا لگ رہا ہے کسی جادوگر کا یا یہ کاہن کا کلام ہے۔ تو قرآن نے اس کا جواب دیا کہ وما تنزلت به الشیاطین یہ قرآن جو لے کے اتر رہا ہے یہ کوئی شیطان کا اترا ہوا نہیں ہے کلام، یہ کوئی شیطان اوپر سے کلام لے کے نہیں آ رہا ہے، نہیں آگے اس کے اوپر بیان ہوا ہے کہ نزل به الروح الامین، اس قرآن کو ہم نے کس کے ذریعے اتارا؟ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے، امانت دار فرشتہ ہے، سب سے اعلیٰ فرشتہ ہے وہ، فرشتے تو بہت ہے لیکن سب سے افضل سب سے اعلیٰ فرشتہ جو ہے وہ جبرائیل علیہ السلام ہے، جو تمام نبیوں کے پاس جاتے تھے پیغام لے کے۔ تو یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ وما تنزلت به الشیاطین ہم نے اس قرآن کو شیطان کے ذریعے نہیں اتارا، شیطان لے کے نہیں اترا ہے۔ اور آگے فرمائے کہ وما ینبغی لہم نہ یہ قرآن ان کے لیے ہے، وما یستطیعون اور نہ ان کے کوئی یہ قرآن جو ہے اس کے کام کا ہے۔ یعنی یہ قرآن جو اتر رہا ہے تو یہ قرآن شیطان کے کوئی کام کا نہیں ہے، نہ اس کے بس کا ہے کہ وہ اس پہ عمل کرے۔ اب ظاہر سی بات ہے شیطان کبھی اس قرآن پہ عمل کیا ہے؟ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان سے ابلیس سے کہا کہ تم آدم کو سجدہ کرو، انہوں نے کہا کہ ہم نہیں کریں گے۔ اسی لیے قرآن جو ہے یہ شیطان کے لیے نہیں ہے، یہ انسانوں کے لیے ہے، ہم لوگوں کے لیے۔ آگے فرمائیں کہ انہم عن السمع لمعزولون یہاں تک کہ اس قرآن کو جو وحی لے کے آتے تھے تو شیطان کو جو ہے اس وحی کے سننے کے سے روک دیا تھا۔ یعنی جو قرآن پاک کی جو آیت لے کے آتے تھے جبرائیل علیہ السلام، اور جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے تھے، تو ایسے حالات میں شیطان کو سننے سے منع کیا، شیطان نہیں سنتا تھا، اس کو روک دیتا کہ نہیں تم نہیں سنو گے۔ تو جب قرآن شیطان کو سننے سے روک دیا تھا تو یہ قرآن شیطان کے لیے کیسے نازل ہوگا؟ یہ قرآن کیسے شیطان جو ہے لے کے نازل ہوگا؟ نہیں یہ بالکل غلط۔ آگے فرمائے کہ فلا تدعوا مع اللہ الہا آخر اے لوگو تم اس دنیا کے اندر میرے علاوہ کسی کو بھی معبود مت مانو، فتکون من المعذبین اگر تم اس دنیا کے اندر میرے علاوہ کسی کو معبود بناتے ہو تو یاد رکھو کہ تمہیں بھی عذاب میں مبتلا کر دیا جائے گا۔ جس طرح شیطان کو ہم جہنم میں ڈالیں گے تم کو بھی کیا کریں گے؟ اس کے ساتھ جہنم میں ڈال دیں گے۔ اب آگے فرمائے کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ اب یہاں پہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تبلیغ کر رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آپ سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو دعوت و تبلیغ والا کام کیجیے۔ یعنی جیسے ہم لوگوں کو دوسرے لوگوں کو سکھاتے ہیں، لوگ کہتا ہے نا کہ پہلے جاؤ اپنے گھر کے اندر جو تمہارے بیٹا ہے، تمہارا جو بھائی ہے، تمہاری جو بیوی ہے، تمہاری جو بہن ہے، پہلے اس کو تو سمجھاؤ تب ہمارے پاس آنا۔ تو ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کفار و مشرکین کے درمیان جب دعوت و تبلیغ والا کام کرنے کے لیے گئے
تو کئی لوگوں نے کہا کہ نبی محمد پہلے اپنے گھر کے لوگوں کو سمجھاؤ پھر ہمارے پاس آنا۔ تو فوراً قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آپ اپنے قریب جو آپ کے رشتہ دار ہیں پہلے ان کو آپ دعوت و تبلیغ والا کام کیجیے، پہلے ان کو سمجھائیے، پہلے ان کو نماز کی پابندی کرنے کے لیے کہیے، پہلے ان کو روزہ رکھنے کے لیے کہیے، تب جا کے آپ دوسروں کو جا کے کہیے۔ تو اسی لیے پہلے ہمیں کیا کرنا، اپنی اصلاح کرنا ہے۔ کچھ لوگ اپنی تو کرتے نہیں ہیں لیکن دوسروں کے سامنے تقریر کرتے ہیں ایک دم 1 گھنٹہ، اور کچھ خود فجر میں سوئے رہتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے، فجر میں سوئے رہتے ہیں، اور ان سے کہیے کہ تقریر کرنے کے لیے تو 1 گھنٹہ لوگوں کو سمجھانے میں لگا دیں گے، معلوم چلا کہ فجر میں وہ خود سویا ہوا ہے۔ تو ایسا ہوتا ہے۔ تو اس لیے پہلے اپنے آپ کو سدھارنا، پہلے ہم اپنے آپ کو اچھا بننے کی کوشش کرنا، تب جا کے ہم دوسروں کو اچھا کرنے کی تبلیغ کریں گے۔ آگے فرمائیں کہ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ بھی آپ کی پیروی کر رہے ہیں، جو لوگ بھی آپ کے پیچھے چل رہے ہیں یعنی ایمان لا رہے ہیں، تو ان کے ساتھ آپ کیا کیجئے، انکساری کے ساتھ اور شفقت کے ساتھ ان کے سامنے بازو کو بچھا دیجئے۔ کیا مطلب کہ جتنے بھی لوگ ایمان میں داخل ہو رہے ہیں ان سے اچھے اخلاق سے پیش آئیے، ان سے اچھی طریقے سے بات کیجیے۔ انکساری کے مطلب آتا ہے اپنے آپ کو جھکا دینا، ان سے سخت لہجے میں بات نہیں کرنا ہے۔ تو قرآن دیکھیے کہ جگہ جگہ اچھے اخلاق کی تلقین کر رہا ہے۔ آج دنیا کے اندر اور اللہ تعالیٰ کو ہی معلوم تھا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ نمازی تو ملیں گے لیکن اچھے اخلاق والا نہیں ملیں گے، لوگوں سے اچھے طریقے سے بات کرنے والا نہیں ملیں گے، چھوٹوں پہ شفقت نہیں کریں گے، اور بچے چھوٹے لوگ اپنے سے بڑے لوگوں کی عزت نہیں کریں گے۔ تو یہ ہو رہا ہے، اس لیے قرآن بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اپنے اخلاق کو پہلے درست کیجئے، پہلے آپ اپنے آپ کو اچھا بنیے، اپنی زبان پہ مٹھاس لائیے، تب جا کے لوگوں سے اچھی باتوں کی تلقین کیجیے۔ تو وہی کہہ رہے ہیں کہ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنے بھی لوگ آپ کی اس میں ساتھ میں آ رہے ہیں، جو لوگ بھی ایمان میں داخل ہو رہے ہیں، تو کیا کیجیے آپ کہ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، ان مؤمنین کے ساتھ آپ انکساری سے، محبت سے، شفقت سے ان کے سامنے اپنے بازو کو بچھا دیجیے۔ تو خلاصہ کلام اس آیت کے اندر یہی ہوا کہ ہم اس دنیا کے اندر جب تک رہیں، اگر سب سے پہلے ہم کیا کریں، اپنے گھر والوں کو نماز کی تلقین کریں، سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو اچھے اخلاق کی پابندی لگائیں، تب جا کے دوسروں کو کہیں کہ آپ اچھی طریقے سے بات کیجیے۔ آج لوگ گھر کے باہر دوستوں سے اچھے سے ملتا ہے، محبت سے السلام علیکم ہنس کے ملتا ہے، جب گھر کے اندر جاتا ہے تو بیوی سے غصہ کے سلام کرتا ہے، سلام بھی نہیں کرتا ہے، بیوی اگر سلام منہ لٹکا لیتے ہیں۔ تو پہلے ہمیں کیا کرنا ہے کہ اپنے گھر والوں کو سمجھانا، اپنے گھر کے اندر اخلاق کو پیدا کرنا، تب جا کے باہر لوگوں میں اخلاق کی تلقین کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔